सलीबी जंगें कब और कैसे शुरू हुईं और उनका इख्तिताम कैसे हुआ। एक ऐसी कौम जो खुदा को जानती ही नहीं, उसने हमारी मसीही कौम पर हमला कर दिया है और उन्होंने बड़े बच्चों और बूढ़ों का भी लिहाज नहीं रखा और औरतों की तौहीन इस तरह करते हैं जिसके बारे में बात करना भी गुनाह है और ख़ास तौर पर यूरोपियन ज़ायरीन का बहुत बुरा हाल है। यह है इसरू टीवी बेस्ट हिस्ट्री चैनल और मैं हूं आपका होस्ट सनाउल्लाह, सलेबी जंगों की सीरीज की पहली वीडियो के साथ। ये वो अल्फाज थे जो कैथोलिक पॉप अर्बन II ने नवंबर 1090 में फ्रांसीसी शहर में एक हुजूम के सामने कहे थे। वो लोगों पर यह साबित करना चाहते थे कि मिडिल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ता में मुसलमान मसीहियों पर बहुत जुल्म कर रहे हैं, जो कि सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था। मसीहियों पर कोई इतना बुरा सलूक नहीं हो रहा था जितना वो बता रहे थे। वहाँ तो मुसलमान और मसीही मिलकर रहते थे। ख़ास तौर पर बैतुल मुक़द्दस में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी, लेकिन पॉप के इस बयान ने यूरोप में आग लगा दी और कुछ ही अरसे में बहुत सारे लोग बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों से छुड़वाने के लिए रवाना हुए। पॉप अर्बन II की नवंबर 1095 की तकरीर तारीख में एक अहम मोड़ साबित हुई, जिसने पहली सलेबी जंग का आगाज किया। ये तकरीर क्लेयरमॉन्ट फ्रांस में मुनक्किद हुई थी और इसका मकसद ईसाई दुनिया को मुस्लिम तुर्कों के खिलाफ जंग पर उकसाना था, जिन्होंने यरूशलेम पर कब्जा कर रखा था। पीपल्स क्रूसेड, जिसे अवामी सलीबी जंग भी कहा जाता है, पहली सलीबी जंग से पहले होने वाली एक बड़ी अवामी तहरीक थी। ये तहरीक 1096 में पॉप अर्बन II की तकरीर के बाद शुरू हुई, जब यूरोप भर में ईसाइयों के दरमियान यरूशलेम को मुसलमानों से आज़ाद कराने का जोश व खरोश पैदा हुआ। पीपल्स क्रूसेड की क़यादत एक करिश्माती और मुत्तकी मुबल्लिग पीटर दी हर्मिट ने की। इसके साथ साथ कई दीगर मजहबी रहनुमा और मकामी कायदीन भी इस तहरीक का हिस्सा बनी। इस जंग में ज़्यादातर आम अवाम, किसान, गरीब लोग और गैर तरबियत याफ्ता अफराद शामिल थे। इनमें से अक्सर को जंग की तरबियत नहीं थी और उनके पास न तो मुनासिब हथियार थे और न ही वसाइल। पीपल्स क्रूसेड के शुरका ने अप्रैल 1096 में यूरोप से मशरिक़ वस्ता की तरफ सफ़र का आगाज़ किया। ये लोग मुख्तलिफ रास्तों से मशरिक़ वस्ता की तरफ बढ़े, लेकिन रास्ते में उन्हें भूख, बीमारी और दुश्मनों के हमलों का सामना करना पड़ा। पीपल्स क्रूसेड के शुरका को रास्ते में मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनके पास मुनासिब खुराक और वसाइल की कमी थी और वो अक्सर मकामी लोगों के साथ झड़पों में मुलविस हो गए। इसके अलावा उनकी फ़ौजों में नज़्म ज़ब्त की कमी थी, जिसकी वजह से अक्सर औक़ात उनके अंदर भी इंतशार फैल गया। जब ये ग्रोह मशरिकी यूरोप और अनातोलिया मौजूदा तुर्की पहुंचा तो सल्जूकी तुर्कों ने उन पर हमला किया। अनातोलिया में निकोमडिया के करीब पीपल्स क्रूसेड के बेशतर शुरका को तुर्क अफवाज ने कत्ल कर दिया। उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इस वाक़े में पीपल्स क्रूसेड तकरीबन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। पीपल्स क्रूसेड की नाकामी के बावजूद इस तहरीक ने पहली सलीबी जंग के लिए एक राह हमवार की। इस तहरीक ने यूरोप भर में यरूशलेम को आज़ाद कराने के लिए अवामी हिमायत पैदा की और इसके बाद आने वाली पहली सलीबी जंग में ज़्यादा मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता फ़ौजों ने हिस्सा लिया। पीपल्स क्रूसेड एक जज्बाती और मजहबी जोश व जज्बे से भरी हुई तहरीक थी, लेकिन इसकी नाकामी ने जाहिर किया कि जंग के लिए सिर्फ जोश व खरोश काफ़ी नहीं होता, बल्कि तरबियत, वसाइल और हिकमत अमली भी ज़रूरी होती है। इस तहरीक ने सलीबी जंगों की तारीख़ में एक इब्तिदाई और सबक आमोज़ बाब का इजाफ़ा किया, जो बाद की सलीबी जंगों के लिए अहम साबित हुआ। पॉप अर्बन II ने इस तकरीर में यरूशलेम को मुसलमानों से आज़ाद कराने के लिए ईसाइयों को एक मुक़द्दस जंग यानी सलीबी जंग, उसमें शामिल होने की तरगीब दी। उन्होंने कहा कि ये एक मुक़द्दस फरीज़ा है और इसमें शिरकत करने वाले तमाम गुनाहों से मुआफ़ी हासिल करेंगे। पॉप ने इस बात पर जोर दिया कि ईसाइयों को अपने मशरिकी भाइयों की मदद करनी चाहिए
جو مسلم افواج کے حملوں کا سامنا کر رہے تھے۔ پوپ کی اس تقریر نے یورپ بھر میں زبردست جوش و خروش پیدا کیا اور ہزاروں لوگ، جن میں زیادہ تر کسان اور عام شہری شامل تھے، یروشلم کی آزادی کے لیے لڑنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ اس جنگ کو بعد میں پہلی صلیبی جنگ کا نام دیا گیا۔ پہلی صلیبی جنگ کا آغاز 1096 میں ہوا اور 1099 میں عیسائیوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ لیکن ناظرین، کیا اس جنگ میں صلیبیوں کو کامیابی حاصل ہوئی اور پوپ کا پروپیگنڈا کامیاب ہو پایا؟ پوپ اربن دوم کی یہ تقریر اور پہلی صلیبی جنگ مغربی اور مشرقی دنیا کے تعلقات پر گہرے اثرات مرتب کرنے والی تھی۔ اس جنگ کے نتیجے میں یورپ اور مشرق وسطیٰ کے درمیان طویل عرصے تک جاری رہنے والے مذہبی اور سیاسی تنازعات کا آغاز ہوا۔ پہلی صلیبی جنگ 1096 سے 1099 ایک پیچیدہ اور خونریز مہم تھی، جس میں یورپی عیسائیوں نے یروشلم کو مسلم حکومت سے چھڑانے کے لیے مشرق وسطیٰ کا سفر کیا۔ یہ جنگ کئی مراحل پر مشتمل تھی اور مختلف فوجی مہمات، مارکوں اور محاصروں پر مشتمل تھی۔ جنگ کے آغاز سے لے کر اس کے انجام تک مختلف واقعات رونما ہوئے۔ صلیبی جنگ کی ابتدا پوپ اربن دوم کی تقریر کے بعد ہوئی، جس نے یورپ بھر میں عیسائیوں کو جوش دلایا۔ ہزاروں عام لوگوں، نائٹس اور اشرافیہ نے صلیب کا نشان اٹھا کر مشرق وسطیٰ کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ سفر طویل اور مشکل تھا اور ان فوجوں کو راستے میں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جن میں بھوک، بیماری اور مقامی لوگوں کے ساتھ جھڑپیں شامل تھیں۔ صلیبی فوجوں کا پہلا بڑا مارکا انطاکیہ کے شہر کا محاصرہ تھا، جو اس وقت سلجوقی ترکوں کے زیر قبضہ تھا۔ محاصرے کے دوران صلیبی فوجوں نے انتہائی مشکل حالات کا سامنا کیا، لیکن بالآخر 1098 میں انہوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ یہ فتح صلیبی جنگ کے لیے ایک اہم پیش رفت تھی۔ انطاکیہ کی فتح کے بعد صلیبی فوجیں یروشلم کی طرف بڑھیں۔ یروشلم کا محاصرہ ایک انتہائی خونریز اور تباہ کن مرحلہ تھا۔ صلیبی فوجوں نے 1099 میں یروشلم پر حملہ کیا اور بالآخر اس پر قبضہ کر لیا۔ یروشلم کی فتح کے بعد صلیبی فوجوں نے شہر میں بڑے پیمانے پر قتل عام کیا، جس میں ہزاروں مسلمان اور یہودی ہلاک ہوئے۔ یروشلم کی فتح کے بعد صلیبیوں نے مشرق وسطیٰ میں چند صلیبی ریاستوں کا قیام کیا، جن میں یروشلم کی سلطنت، انطاکیہ کی شہزادگی اور طرابلس کی کاؤنٹی شامل تھیں۔ یہ ریاستیں تقریباً 2 صدیوں تک قائم رہیں، لیکن ہمیشہ مسلم افواج کے حملوں کا شکار رہیں۔ پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں عیسائیوں کو یروشلم پر قبضہ مل گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی مسلم دنیا اور عیسائی دنیا کے درمیان تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے۔ اس جنگ نے آنے والے کئی عشروں تک مشرق وسطیٰ اور یورپ کے درمیان دشمنی کو بڑھاوا دیا اور اس کے اثرات جدید دور تک محسوس کیے گئے۔ یہ جنگ ایک انتہائی تباہ کن اور خونی مہم تھی، جس میں دونوں طرف کے ہزاروں لوگ مارے گئے۔ صلیبی جنگوں کی تاریخ آج بھی مشرق اور مغرب کے تعلقات پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ پہلی صلیبی جنگ ایک تاریخی واقعہ ہے جو یورپ اور مشرق وسطیٰ کی تاریخ میں اہمیت رکھتا ہے۔ اس جنگ کا آغاز مذہبی اور سیاسی مقاصد کے تحت ہوا اور اس کے نتائج نے اسلامی اور عیسائی دنیا کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ یروشلم اور دیگر مقدس مقامات کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کرانا عیسائیوں کے لیے ایک مذہبی فریضہ سمجھا گیا۔ عیسائی دنیا میں یہ تصور پیدا ہوا کہ جو بھی صلیبی جنگ میں شامل ہوگا اس کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ اس جنگ کے پیچھے سیاسی عوامل بھی شامل تھے۔ یورپ کے بہت سے شاہی خاندان اور امرا اپنی سرزمین اور دولت کو بڑھانے کے لیے مشرق وسطیٰ پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے۔ بازنطینی شہنشاہ الیکسیس اول نے پوپ اربن دوم سے مدد کی درخواست کی تھی تاکہ ترکوں سے اپنی سلطنت کو بچا سکیں۔ پوپ اربن دوم کی اپیل پر یورپ کے مختلف حصوں سے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے۔ یہ فوجیں امرا، نائٹس اور عام لوگوں پر مشتمل تھیں۔ یہ لوگ مختلف راستوں سے مشرق وسطیٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے سفر میں کافی مشکلات تھیں،
لیکن وہ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ صلیبی فوجوں نے سب سے پہلے اناطولیہ کا رخ کیا ہے، جہاں انہوں نے ترکوں کے خلاف لڑائیاں لڑیں۔ وہ کامیاب ہوئے اور مختلف علاقوں پر قبضہ کیا۔ انطاکیہ ایک اہم شہر تھا جو صلیبیوں کے راستے میں پڑا ہے۔ اس شہر کا محاصرہ 1097 اور 98 میں ہوا اور کئی مہینوں تک جاری رہا۔ بالآخر صلیبی فوجوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ 1099 میں صلیبی فوجیں یروشلم پہنچ گئیں اور اس پر محاصرہ کیا۔ جولائی 1099 میں صلیبی فوجوں نے شہر پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں بے شمار مسلمانوں کو قتل کیا گیا اور شہر کو عیسائیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ صلیبی فوجوں نے یروشلم پر قبضہ کر کے وہاں ایک عیسائی ریاست قائم کی۔ یہ ریاست یروشلم کی صلیبی بادشاہت کے نام سے جانی جاتی ہے۔ پہلی صلیبی جنگ کی کامیابی نے مزید صلیبی جنگوں کے آغاز کی بنیاد رکھی۔ عیسائی دنیا نے اپنی کامیابی کو مزید آگے بڑھانے کے لیے مشرق وسطیٰ پر مزید حملے کیے۔ پہلی صلیبی جنگ نے عیسائی اور مسلم دنیا کے درمیان تعلقات کو خراب کر دیا۔ اس جنگ نے مشرق وسطیٰ کے عوام پر گہرے اثرات چھوڑے اور صدیوں تک ان علاقوں میں تنازعات کا سبب بنی۔ اس جنگ کے نتیجے میں مغربی یورپ کے سیاسی اور فوجی طاقت میں اضافہ ہوا اور انہوں نے مشرق وسطیٰ میں اپنی پوزیشن مضبوط کی۔ پہلی صلیبی جنگ ایک اہم تاریخی واقعہ تھا جس نے مذہبی، سیاسی اور سماجی سطح پر دنیا کو بدل دیا۔ یہ جنگ مغربی یورپ کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئی اور اس کے نتائج صدیوں تک محسوس کیے جاتے رہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔